السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و تقوی کی حالت میں ہوں گے اور عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا خوب قرب حاصل کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حسب معمول ہر جمعرات کو ہماری کلاس کی ایک تقریب ہوتی ہے جس کے اندر بچے بیانات کرتے ہیں، اور آج کے تقریب کا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ تو ہم اپنے اس تقریب کا، اپنے اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن کے ذریعے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں تلاوت قرآن کے لیے محمد بن عرفان آئے اور تلاوت کے ذریعے ہمارے قلوبوں دلوں کو منور فرمائے۔ محمد بن عرفان شروع کرو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے محمد بن عرفان۔ اب میں اپنے پہلے طالب علم کو بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نماز کے حوالے سے حافظ محمد ریحان آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان، نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان. اسی میں ہے نجات دنیا، اسی میں ہے جنت کا سامان. اسی میں ہے نجات دنیا، اسی میں ہے جنت کا سامان. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن
اور دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اپنی نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ اپنے دین کو ایک خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دل کو پاکیزہ بناتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ کہ آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ اپنے ایمان کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال دینا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، کبھی بھی نماز قضا نہ کریں، کیونکہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، نماز اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، نماز دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ نماز اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، مگر افسوس کہ سن کر اذاں ہم کبھی اٹھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ اپنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے۔ اب میں اپنے دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نماز کے موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار فرمائے۔ محمد بلال الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان، نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان، اسی میں ہے نجات دنیا، اسی میں ہے جنت کا سامان۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں،
اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، بے شک اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن اور دین کا ستون ہے، اور نماز مومن کی معراج اور اللہ رب العزت سے تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا یعنی اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے اور بندے کے دل کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز روکتی ہے، بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں اور بے حیائی سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے ایمان کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے اور نماز کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ نماز بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائی سے بچاتی ہے، اور نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، لیکن افسوس اذان سن کر اٹھتے نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، کچھ کمی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے دوسرے قابلوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نماز کی اہمیت و فضیلت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد طلحہ آئے اور نماز کی اہمیت و فضیلت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان اسی میں ہے نجات دنیا اسی میں ہے جنت کا سامان اسی میں ہے نجات دنیا اسی میں ہے جنت کا سامان میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دین کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ نماز بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے اور اس کے دل کو پاکیزہ بناتی ہے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے اور نبی صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ آدمی کے درمیان شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرے اور کبھی نماز نہ چھوڑے کیونکہ نماز بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے اور برے کاموں سے بچاتی ہے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں نماز دین کا ستون ہے نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے نماز جنت کی چابی ہے نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے
نماز انسان کو برے کاموں اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، لیکن افسوس سن کر آذان ہم کبھی اٹھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے حافظ محمد طلحہ۔ اب میں اپنے آخری طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نماز کی اہمیت و فضیلت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد سعد، حافظ محمد سعد۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان، نماز کی حفاظت کرو اے اہل ایمان، اسی میں ہے نجات دنیا، اسی میں ہے جنت کا سامان، اسی میں ہے نجات دنیا، اسی میں ہے جنت کا سامان۔ برادران اسلام، میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن اور دین کا ستون ہے۔ نماز مؤمن کی معراج ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دل کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے
وہ اپنے دین کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، نماز دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے، نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا حساب کیا جائے گا۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، لیکن افسوس سن کر آذان ہم کبھی اٹھتے نہیں۔ اللہ پاک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک و تعالیٰ 5 وقت کی نماز باجماعت خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والے میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں واضح کر رہے تھے حافظ محمد سعد جی۔ آج ہمارا موضوع تھا نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ادھر سنو، جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو انسان کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا جو حکم لاگو ہوتا ہے، انسان کے اوپر جو سب سے پہلے انسان کے اوپر اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور مختصر یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مومن ہی نہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مومن نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، ابھی بچوں نے بیان کیا کہ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بچہ نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کا درجہ دین میں کیا ہے؟ پڑھا آپ بچوں نے کہ نماز کا درجہ دین میں ایسے ہے جیسا سر کا درجہ بدن میں۔ جس طرح سر کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے کوئی بندہ مسلمان، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ نماز کیا کرنی ہے؟ قائم کرنی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب بچے عہد کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھا کروں گا، اور نماز یہ یاد رکھے کہ اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ سب سے بڑا حکم ہے۔ جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، عقیدہ توحید کی گواہی دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کون سا حکم اس پہ لاگو ہو جاتا ہے؟ نماز۔ اب جو بچہ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، جو بہن نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کا ایمان کہاں تک ہے۔ تو اس لیے نماز ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ کون کون سی؟ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی اللہ اس بندے کی ضمانت لے رہا ہے۔ اگر آج ہم کسی کیس میں پھنس جائے تو ہمارا کوئی ذمہ دار بن جائے، کوئی وکیل کہہ دے بھائی میں تیرے نال ہاں، دیکھی ہوئی سی، کوئی پہوڑ آکھ دے یار تو چل میں تیرے نال ہاں، کوئی خان صاحب آکھ دے تو چل میں تیرے نال ہاں، لیکن جنوں اللہ آخری ہے بھائی تو نماز پڑھ، میں اپنی ذمہ داری تے جنت داخل کرے سی۔ جہاں نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جہاں نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔
یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, نماز پابندی کرے سو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ خوش و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.